لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب الحمد و صلاة و سلام آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صاحبزادہ سید محمود الحسن شاہ صاحب جیلانی دعوت برکاتہ قدسیہ میاں اجاز رحیم صاحب علماء کرام حضرت علامہ مولانا کریم شمس الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد اعظم اور عظیم القدر حاضرین و شاہدین کرام اجدار فقیدہ اجتماع عبداللہ نگر مکوانا فیصل آباد وزیر وقار وزیر میں انتہائی شکر گزار ہوں آج بھی محفل مبارکہ دے تمام بانیان محمد ناصر طاہری محمد امین صاحب محمد یاسین امجد کریان نسپور والے حاجی محمد حنیف لکھویرہ صاحب گیلانی سویٹس والے جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منوں رب اپنوں اللہ نے حبیب نبی علیہ السلام نے ذکر کا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساری سارے حاضرین کو قبول فرمائے میں ایک چھوٹی کی وضاحت پیش کرنا چاہنا محمد ناصر نے جدو ٹائم لیا تو انہاں کو ٹائم نہ دیتا سی 11:30 بجے دا دن بعد پھر روندے میرے کو چلے گئے کہنے لگے رو کے کہنے لگے کہ یہ تسی ساڑھے کو جلدی حاضر ہو مگر میں چونکہ شاپور پہنچنا سی تو اس بچے کی محبت سی پیار سی میں ویسے انکار کر دیتا سی کہ میرے کو حاضر نہیں ہو جانا دو دن میں اور دو پروگرام ایک رات کے چلیں ہو سکتے سفر طویل ہو جاتے تقریباً 5:30 بجے تک گاڑی بیٹھا حالانکہ 2 گھنٹے کا سفر سی دھند کی وجہ تو اتنا طویل سفر ہو گیا اور میں شاہکوٹ ابھی پہنچنا سی 9:30 بجے میں شاہکوٹ والے میں ٹائم کے پاس اور انہوں نے سفر بھی بڑا عجیب جائے کروایا میں تو پہلی بار مکوانے نہیں آیا مگر بڑا عجیب جا سفر کروایا جنہاں میں کافی گھنٹے ہو کے گاڑی بیٹھے ہوں سچی گل ہے کہ میں انہوں نے حوالے ناراض ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھا رویہ نہیں رکھا مجھے میری ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں دن رات سفر جو گزرنے میری نرمی دیکھ کے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں محبت کا مگر
چونکہ میں شاپور پہنچنا میں کوشش کروں گا میں تھوڑے دے وقت دو چار باتاں آپ بابو روز گزار کرتے تھے اجازت چاہوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک ارشاد فرمایا محبوب اصلا تمہارے ذکر ہوں تمہارے بات کو بلند فرما دیتے اس آیت مبارکہ جب رب تعالیٰ نے تین لفظ ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا دا معنی ہے کہ اساں بلندی عطا فرمائی لکا تیرے واسطے ذکر تیرے ذکر اس آیت مبارکہ آتے ہیں ورفعنا اور ذکر کے درمیان جڑا لفظ لکا اگر یہ لکا لفظ نہ بھی ہوگا تو جملہ پھر بھی مکمل سی اللہ فرماتا ورفعنا ذکر اے محبوب اسا تو ہٹا ذکر بلند فرما دیتا ہے جملہ مکمل سی مگر اللہ نے ایک نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب اساں ذکر تیرا بلند کیتا مگر تیرے واسطے قرآن مجید میں ایک ہی آیت رہی ہے جو اللہ نے لفظ لک ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا اے محبوب اساں فتح تو ہاڈے واسطے رکھ دی فتح تو ہنو عطا فرما دیتی لیغفر لک اللہ اے محبوب اساں مغفرت تو ہنو عطا فرما دیتی علم نشرح لک صدرک محبوب تیرا ذکر اسان سینہ تیرے واسطے کھولیا ورفعنا لک ذکرک محبوب اسان تیرا ذکر تیرے واسطے بلند فرما دیتا ان تمام آیات جو اللہ نے لفظ لک ارشاد فرمایا لک دا معنی تیرے واسطے قرآن مجید جو اللہ بار بار فرما دے لک تیرے واسطے محبوبہ کیوں فرما دے جب ساری رات جا کے نبی کریم نے عبادت فرمائی کہ حضور کے پاؤں اقدس متبرک ہو کے پاؤں سوج گئے کہ محبوب کے دکھ ٹرینہ بکھے جاندے اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ فرمایا طٰہٰ دی جبیل والیا میں قرآن اس واسطے نازل نہیں فرمایا کہ تو مشقتہ جو پہلے کہ ساری رات جا کے پاؤں سجال میں یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مزمل مکل والے ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر اللہ نے فرمایا سنیا ادھی رات آرام کر لیا کر اور رب جڑا میں نے تہانوں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اے ایمان والے بھی نبی میری یاد کرو کہ رات بھی میری یاد کرو جدو آئی نا اپنے یار دیواری سے لاڑ فرمایا تو ادھی رات آرام کر لیا سانو کہتا دن تے رات یاد کرو کہ اپنے محبوب نو کہتا تو ادھی رات آرام بھی کر لیا کرو اے اللہ تا اپنے محبوب نہ لاڑ سی محبوب نبی آسمان ورمے کہ الکتی ولا یعودہ حفظہما اے زمین کے آسمان دیا حفاظت کرنے والے ہیں جو زمین کے آسمان دیا حفاظت کر دیا تو نہیں تھک رہا تیری عبادت کر دیا میں محمد کدو تھک چلے آؤں میں کوئی تھک چلے آؤں تیری عبادت کر دیا قول آتے والی نے عرض کی بھی اللہ صلاتی و نصفی و محیائی و منافی للہ اللہ
دا تے تے محبوب دا کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے تو آواز آئی اسی بھی جو پہ کرنے ہاں تیرے واسطے پہ کرنے ہاں لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اسی جو پہ کرنے ہاں تیرے واسطے پہ کرنے ہاں میرا دل کرتا ہوں جو سرکار نے آزی کو ترجمہ کرا کے دے وہاں پنجابی زبان دے چھے میں کہوں ایک بار بھی نہیں آتا سبحان اللہ تو تسی بھی گل دے ایڈے پکے ہونا اکھر تو سابی کوئی میں نے غصہ ہو دیتے ہوئے پوڑھتے تھے نہیں تسی تو سبحان اللہ بولے جو کہ اتنے میں بات نہیں کرنا تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عبد الستار نیازی نے بڑا بیٹھا یہ آسان کا ترجمہ فرما دیتا آپ کہتے ہیں کی نہ کی تیار میں ایک یار واسطے کی نہ کی تیار میں ایک یار ہر سنی ماں دے تو کرنو آتی ہے بچپن لے کے جوانی تک تشیل میں کی نال پڑھ دے مسجد بچے پیسے بھی کٹھے کرن چلتا بھی جمع کرن تے کی نال پڑھ دے کی نہ کی تیار نے اگر میں شیخ قرآن کی آیت ترجمے دے طور پہ پڑھ رہے ہیں کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے تو سارے مل کے پڑھیے کی نہ کی تیار نے ایک یار یہ مل کے ہاتھ بلند کر کے نبی بھی نام پڑھو سارے پڑھیے گا کی نکی تیار میں ایک یار واسطے کی نکی تیار میں ایک یار واسطے رب میں فلان سجایا میں سرکار رب میں فلا سجایا میں سرکار واسطے اور دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار اللہ میری جان اللہ نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ نے فرمایا محبوبہ ایسا تو ہم مغفرت عطا فرما دیتی بعض لوگوں نے ترجمہ ایک دیا کہ اے نبی اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے نبی گناہ نہیں کرتے کیونکہ نبی تے فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے نبی گناہ نہیں کرتے نبی دی فرشتہ دی اندر اللہ نے گناہ رکھے عادت گناہ نہیں رکھے نبی گناہ نہیں کرتے جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا جان بجھ کے نبی گناہ والے جانتے ہی نہیں گرامی قدر حضرات نبی گناہ نہیں کرتے معصوم ہوتے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی اسا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے بھئی کہ نبی گناہ گار ہو جائے تو امت کو کون بخشواوے گا نبی گناہ نہیں کرتے اللہ نے کیا فرمایا کہ لیغفر لک اللہ اے محبوب اسا تینوں مغفرت دے دیتی ہے یہ گناہ کیتے ہی نہیں کہ مغفرت کا بھی معافی کا بھی بخشش کا بھی میں آسان کر کے عرض کرا میں گھر جاواں کہ گھر والے نے کہا کہ بھولا برتن کتنے دے گھر والے آکھا جی او ہم سائن لو دیتا ہے میں آکھا منگوا لو گھر والے آکھا جی دے دیتا ہے
کسی نو دے دئیے مڑ واپس نہیں نہ لائے شادی اللہ نے رضا فرما لیا غفر لک اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والیا معافی تینوں دے دیتی ہے اج کی دیا اللہ دے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں نبی نے معافی کا بھی دے دیتی ہے فرمایا کملی والیا معافی ایسا تینوں دے دیتی ہے نالے رب نے جگ چیلان کر دیا جڑے اللہ کا گناہ کر لیں کہ معافی لانی ہوئے محمد بوے آ جائے کیونکہ معافی محمد نے دے دیتی محمد نے دے دیتی نبی دے گناہاں دی معافی نہیں سارے جگ دے گناہاں دی معافی تے نبی نو دتی ہے ہن جنے معافی لانی ہے محمد بوے تو جاوے چلا جائے ترے محمد جنے رب کو معافی لینی لاکھاں دے اندر تمام ملکیت دی اللہ نے مغفرت تے بخشش تے معافی دا مالک محمد نے فرمان سونیا ہن جنے بخشش لینی ہو تیرے دروازے تے آ جائے میں اکثر گل سنانا میرے سائیں تاجدار چنگا شریف سبحان اللہ میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان حضور سائیں لاجپال فرماندے نے اسی حاضر کرن گئے تے ساڈے نال پاکستان دی ایک وڈیری جی مائی طواف کعبہ کرے تے جو چکر لگا کے کعبے دا تے آوے نا حجر اسود دے سامنے استعلام کر کے چومکے نہ تے کعبے وال بیٹھ کے مائی آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استعلام کر کے نہ تے چومکے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں سب سارے ارکان ادا کر کے مائی کو لائے تے آکھے اماں ایڈی دور تو نے پاکستان تو تینوں اپنے گھر بنائے تے اپنے گھر میں بلا کے تینوں کھڑا کیتا ہے تو وہ میں گھر کھلو کے انہیں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے یہ نام بخشی گا تو کر کی لائیں گی تے مائی رون لگی پئی تے رو کے کعبے وال بیٹھ کے کہنے لگی میں رب نو تے کرنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا اوتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونیا کہ تیرے بوبے آگے اسا کوئی ہونا والے نہیں نہ پھر ویکھنا اسا تے تیرے والے ویکھنا نا لِيَبْلَوْا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرما سونیا جڑا آج تیرے بوبے تے معافی تے دے دیتی اسا تینوں جنوں تیرا دل کرے انہوں معاف فرما دے جنوں تیرا دل کرے معاف کر دے رکھا ملکیت واسطے نام ملکیت دیئے علامہ صاحب کی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا نہیں ذکر کا جنی اجل لکا صرف لکا ورفانا لکا اللہ فرمایا قبلی والیا آجلی بخشش ہے وہ بھی تینوں دے دیئے تے ورفانا آجلی بلندی ہے نا ایسا دے تینوں دیتی ہے جنہوں دل کر دے بلند کر دے ادھر نا دل کرے تے ابو جہل ورگے چودھری نو بلند نہ کرے اوہ دل کرے تے حبشیاں دے کالے کتنوں کعبے دی چھت چڑھا کے بلند کرے لگا کیونکہ بلندی پہ ورفعنا لک محبوب دی ہے نا انہوں جنہوں دل کرے بلند کر جنہوں دل کرے بلند کر دے دے پھر ایسی بلندی دے دے سناواں گل تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے در کوئی شہید ہی نہ ہو ویسے دن اگر کھاتے ہوں نے جتے جانے پتہ نہیں ہونا اپنی وریہ نہ بنایا کہ نہیں بنایا بھئی توڑے میں لنگر ہے سچی تو سبحان اللہ بات دی کہ تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کے آیا کروں بندہ سبحان اللہ کہیں تو گئی ہو جاتا جنہی امی نے دسیا نا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر دے تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ جدہ کھائیے خدا
آنا جنہوں بلندی دساں کے اوکی میں بلند کر دیتا ہے جنہوں دل کرے بلند کر دیتا ہے ایک دن فرشتیاں نے خوشبو سونگی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ پر سمیر کے بہت بڑے اولیاء جو گزرے ہیں آپ اپنے مقصودات میں فرماتے ہیں ایک دن فرشتے خوشبو سونگی تھے ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ 7 لاکھ سال گزر گئے انہی خوشبو کدے نہیں سونگی جنہیں بھی آ جا رہی تو کتھوں آ رہے ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا پتہ سے سانو کوئی نہیں مجھے استاد جی جبریل امین گئے نے مدینہ شریف وہ واپس ہوں گے نا تو استاد جی کو پوچھاں گے کتھوں آ رہے جب جبریل گئے نا واپس کہ ملائکہ نے کٹھا ہوں کہ پوچھا استاد جی خوشبو آ رہی کتھوں آ رہی 7 لاکھ سال تو مجھے دی خوشبو نہیں کدے سونگی جبریل فرماوا لگے سونگ دا میں بھی ہوں کہ پتہ میں نہ بھی کوئی نہیں میں چلے ہوں مدینے ان کو پوچھ کے ہونا جنہوں رب نے ساری خبر آگے واپس وہ جبریل ہے جڑا کسی نبی کو ساری زندگی صرف ایک باری آیا کسی نبی کو 2 بار کسی کو 3 بار حضرت موسیٰ کو ساری زندگی 109 باری آیا پر 40 سال میرے نبی بیداری حیات طیبہ جس دن جبریل پہلی باری لے کے آیا 40 کو لے کے 63 تک 23 سال بن گئے 69 سالہ میں جبریل نبی کریم کی بارگاہ 24,000 بار آیا 24,000 بار علماء کیلکولیٹ کر کے دسے تقریباً روزانہ جبریل 3 مرتبہ حضور کی بارگاہ چڑھا دے ہوتے وہ جبریل جڑا کسی نبی کو لے کر 2 سے 4 باری آیا نا وہ جبریل 23 سال میرے نبی کو 24,000 باری آیا میں علماء دی نظر کرن لگا گل پہ لکھائے یار مولانا حسن رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی آپ فرماتے ہیں پہ لکھائے یار یا رسول اللہ میں نے فرشتے خوشبو پہ سوگنے کتھوں آگے نبی کریم عشق دا راز ہے جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت تو کھول دے نہیں جنہ نہیں دیکھیا وہ کرنا کرنا جنہ دیکھ لیا وہ کام بول نہیں آکھیا عشق دا راز چپ کر جا جبریل ابھی میں چپ کر جاواں پر ملائکہ نے میرے کو پوچھنا میں کی جواب دیواں گا کچھ تے دسو نا میں کی جواب جا کے دیواں اولاد والی نے فرمایا سن جبریل میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ 4 دیا 4 دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے او دے ہوکے دی خوشبو پہ ہوندی ہے اتے کی کملی والے یار اونٹا والا یار کون ہے فرماؤ دا نام خواجہ اویس کرنی خواجہ ویسے کرنی انہیں ہوکا فرشتے مارے اتے خوشبوواں عرشہ پہ جا رہی ہے وہ بیک اپنے غلامہ نو کہنے دیا بلندیاں دیتا ہے وہ بے غلام ہو کے فرشتے مار دے خوشبوواں عرشہ پہ جا دیا ایک دن حضرت خواجہ بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستان دی گلی چے جا رہے تھے رستے چے درویش بیٹھا وہ درویش نے ہوکا ماریا خواجہ بائی یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہوش آیا
اس درویش نے قدم پکڑ کے فرمان لگے کہ میں باید دل مستعملی ہوں تے میری زندگی دیا ساریاں عبادت تو رکھ رہے تے آپ ہوکا منو دے لوگا کہ بابا جی توڑی عبادت تا فرشتے وکھنو دے تاجدار تے حضور تسی اپنی عبادت دے کے ہوکا مانگو دے وجہ کیے فرمایا وہ تے اللہ السماء تے سو تے بے نیاز انہوں تے کسی بھی پرواہی کوئی نہیں وہ قیامت میں میری عبادت قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لگا پر میں اپنی بلائے دے نکال نہ بیٹھا کہ سبابے نے عشق دا ہوکا ماریا انہیں فرش کے ہوکا مارے خدا دا عرش گلا کے رکھ دیتا یہ عاشق دا ہوکا ہے لیکن حضرت میاں محمد وقت دربار ہوتا میں نے پتہ ہے کہ ایک بیٹی کرو صلاح کر کے انہوں نے کہا جاسے سب تیرے لالت میں نہیں بول رہا صلاح کر کے انہوں نے نہیں میں کچھ کہہ سکتا جڑے بغیر صلاح گئے وہ اوٹے بولو سبحان اللہ یہ حضور دی ذات ہے جی جتنا پیاری نہ کچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہنجو ہارے ہنجو ہارے محمد بھی تدینا پر نبی کریم میرا آئی کر کے آئے حضور فرمایا بلال کی تھے یا رسول اللہ حاضرہ فرمایا کوئی وظیفہ پڑھنا ہے کوئی عمل کرنا ہے کوئی تسبیح پڑھنا ہے نہیں یا رسول اللہ فرمایا کوئی خاص وظیفہ کرنا نہیں یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ حضور کیوں فرما رہے فرمایا میں جب شب بلال جنتی شہر کے کردہ ساتھ میں نے اگے کسی کے ٹوروں کی آواز آئی تو میں عرض کی تھی اللہ نے مجھے کعبہ کو سیدی کا سیدہ سجا کے بلائے ایک کون ہے جڑا میرے بھی اگے جا رہے اللہ فرمایا سونے آنکہ دی جرات میرے اگے ٹورے مگر سنائی جمع کی دی جرات تیرے اگے ٹورے اللہ نے میں نے دونوں ہر چیز انہوں سایہ عطا کیا سایہ نہیں تے لوگوں تا نہیں پورا لائٹ رہا سایہ نہیں پورا کدے غور کر کے دیکھا یہ روشنی سامنے ہوئے سے سایہ پیچھے ہوتا ہے روشنی پیچھے ہوئے سے سایہ اللہ نے اپنے محبوب کو سایہ نہیں دیتا علماء نے دیا بڑیاں وجوہات بیان کی تھیں مگر میں اپنے قربان کے مطابق سونے یہ روشنی پیچھے ہوئی تو تیرا سایہ اگے دے ٹورے گا تو تیرے اگے تیرا سایہ ٹورے تیرے رب دی غیرت تو بھی برداشت کرے سایہ ہی نہیں کہ اللہ میں نے دینا سارے میں جتا فرماتے ہیں قیامت میں دیوان گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے غلامات تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے تیرے غلامات تیرا ہی سایہ کر دے اور میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سایہ انسان دے جسم نالو لطیف ہو گئے محمد نالو لطیف تیری نہ کوئی چیز ہو سکتا سایہ انسان دے وجود نالو زیادہ لطیف ہو گئے بہرحال میں نے صباح سے چلی پہنا فرما سونے تیرے آگے ٹورن دی جرت کی دیئے کہ آخر یا اللہ آگے ٹورن دی آواز آ رہی ہے اللہ نے فرما سونے زمین والے فرما میں جنت تو زمین والے کیا کہ بلال تو مکہ دی گلی چھوٹیا ٹورتا سہن تے تیری جتیاں دی آواز محمد نے جنت تو سنائی دے ورفانا لکا وہ دے غلامہ کی بلندی ویکھو انہا بلند کر دیتا ہے ٹوڑ دے فرشتے نہیں جتیاں دی آواز جنت سے جانتی ہے بلندی ہے نا مصطفیٰ دی نوجوانوں اللہ نے یار ایسی نہ بلندی عطا فرما دیتی اور جنہوں دل کر دا بلند فرما دیتے ہیں دائیں جب کعبے تے چھت چڑھتا ویلا آیا نا میرے آقا فرما بلال چڑھ کعبے دی چھت تے پڑھ اذان آکھے سونے چودہ
چودھری کھلوتے آ مینوں بیچدا سی آ خریددا سی آ بیچدا سی آ خریددا سی انہیں بولی لگانی آ چودھری خریدا کہ اے دنیا دے چودھری کھلوتے اے میں حبشیاں دا کالا غلام پتر تے انہاں چودھریاں تو اونچا کیویں ہو جاواں فرمایا بلال اے تے دنیا دے چودھریاں نوں دسنا چاہنا دنیا دے چودھریوں کو ہارے نال محمد دے کمی دا مقام ہوتا ہے چڑھ جا کعبے دی چھت تے بلال جے ویلے کعبے دی چھت تے آئے تے بلال نے کان چنگلیاں لا کے اذان شروع کی تھی صحابہ فرماتے ہیں خیال آیا اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہی ہے صحابہ فرماتے ہیں بلال والے کے اذان آ گئے بلال اذان پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ذرا ذرا مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں یار میں کعبہ بڑھا نارے حضور دے مارے کرو سارے دے بچے یاد ہوتے ہیں توجہ ہے میرے والے او کعبے دی چھت تے چڑھ کے تے بلال اذان پڑھ رہے تھے رخ یار والے میرا ایمان چلی کہتے بلال کہتے ان کے در مرشد اے بھائی کانا کعبہ بولیے تو میں نے ڈھیلی تقریر ہی ہوندی معلوم کر کے ہو جاتا تو سوال کے تقریر سنیے پھر کچھ سبحان اللہ بولو میں دعا کرنا علماء صلاۃ آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا جتنا اونچا بولے اتنی جلدی مدینے دی حاضری لگ جاؤ جڑا اس کو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ جڑا اس کو اونچا بولے رمضان شریف ہے جب نے ابو نال عمرہ کر کے آؤ جڑا اس کو اونچا بولے جناب سامنے تے خواب میں مدینے والا آپ آوے جڑا اس کو اونچا بولے نا جو جا کے محفل کی سرکار دی زیارت ہے عارف حاضر سلطان دے کلمے توڑ کے رکھ دیتا آبی رضا فرماتے ہیں مرشد مکہ 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 اے مرشد مکہ کتا نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوبوں ایسیاں بلندیاں کا فرمائیے جڑا قرب چاہ جاندہ وہ دے نصیبے تے فرخت بلند ہوتا ورفانا لکا
اگر تیرے واسطے بلند کیتا سینہ تیرا تیرے واسطے کھول جائے ہر کام تے اس نے یار واسطے کیتا ہے امنو لے کے نہ دیتا کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ نے ضرور سنایا ہے میرے موضوع کے مطابق ایک دن ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا نبی پاک دی محفل میں تے عرض کرتا کملی والیا میں گناہ کر کے آیا زنا کر کے آیا کہ میں حق لگاؤ تے میں سزا دیو تے میں پاک کرو تے میں معافی لے کے دیو ایتھے سزا دے دیو قیامت میں میرے کو سزا پوری نہیں کی دی جاتی اچھا بھائی گناہ تے اللہ کا کیتا سی نبی پاک نبی چاہیے تھی فرما دے کہ او کعبہ رب دا گھر جا رب تو معافی مانگ گناہ تے رب دا کیتا ہے اور وہ آگیا در مصطفیٰ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کیتا ہے گناہ کیتا ہے میں معافی نہ کی دوں میرے نبی نے ایک کر کے چہرہ انور فرما لے انہیں جی میں کسی سونی ہی نہیں اور نوجوان کے در آگے نا تے حضور نے چہرہ انور نے سامنے کھلو گے تے عرض کرتا یا رسول اللہ میں عرض کی تھی میں گناہ کر کے آیا میں پاک کرو حضور نے کہتا چہرہ انور فرما لے جی میں سونی ہی نہیں نوجوان ادھر آ کے لوگے یا رسول اللہ میں دو باری عرض کی میں گناہ کر کے آیا کہ میں نو پاک کرو حضور نے سنی کر کے نبی پاک فرماتے ہیں بلال اذان دا ویلے اذان پڑھ حضرت بلال نے اذان پڑھی میرے نبی جماعت کرائی جماعت کر کے نماز پڑھ کے نوجوان پھر اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں انی والوں کی لیے میں گناہ کر کے آیا مجھے سزا دے کے پاک کرو نبی کریم مسکرا کے فرمایا نماز پڑھی آپ جی پڑھی ہے فرمایا کدھر پیچھے یا رسول اللہ توڑے پیچھے فرمایا نماز محمد پیچھے پڑھی ہے معاف ہو گئی گناہ رب دا تے معافی کتھے مل رہی اللہ نے بخشش کے معافی تے مغفرت دا مالک بنا دیتا اپنے محبوب رو ہم جنہیں معافی نہیں ہونا تو انہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ حضرت انتقال دا ویلا آیا آپ کو کسی نے دسیا کہ بصرہ شہر دے اندر ایک کفن چور ہے جیڑا مردہ لوگ دفن کر کے اندر رات رو دا کفن چوری کر کے بیچ کے تے وہ ایک اندر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے خبر ملی کہ آپ نے اس چور کو بلایا بلا کے نہ تے فرمان لگے کہ کفن دے پیسے رکھ لے تے قبر وچ میں بے پردہ نہ کری میرا کفن نہ اتاری آپ نے وہ کفن دے پیسے دے دے جب آپ دا وصال ہویا تے لوگ جنازہ پڑھن گئے تے او چور بھی جنازہ پڑھن نال ہی گیا او دی عادت سی جنازہ پڑھ کے قبر کا نشان لگاندا سی کہ آج نئی قبر ہے انہیں حضرت رابعہ بصری دی قبر تے نشان لگا دیتا تے خیال آیا تے ڈبل منافع ہو گیا جونگیاں بھی لے لینے تے قبر بھی اتار لواں گے کیڑا انہاں نے پھڑ لینا رات جب گزری نا کہ ابھی رات میں آگے قبرستان پہ آ کے قبر کھولی نا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ حاضر آپ کا جب کفن اتارا لگا تے ہاتھ آپ نے کفن اٹھانا نا تے حضرت رابعہ بصری ہو ہاتھ پکڑ لیا ان ادھی رات ہوئے قبرستان ہوئے تے قبر دے وچ مردہ حالت پڑ لوے تے پتا تے پانی ہو جاندا نا اوتے تے رنگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت دامن پکڑیا تے پکڑ کے فرمان لگی جنتیوں کے جنتی نو نہ کرنا او دیا جج اتھرو آگے رو کے کہنے لگا رابعہ بصری تیری زندگی تے مسلے پہ گزری ہے تیرا جنتیوں کے شک کوئی نہیں کہ میں تے ساری زندگی کفن چوری کر کے بیٹھے ہیں میں جنتی کی میں ہو گیا آپ نے فرمان میرا جنازہ پڑے آؤ کہنے لگا میں جنازہ پڑا نہیں آیا میں تے قبر تے نشان لگانا آیا سا فرمایا جیڑی نیت لگ بھی آیا سا جنازہ میرا پڑے آئی جنتی ہو گیا محمد غلام پہ معافیاں لگی دریائے دجلہ
ہے بھائی توجہ میرے بارے دریائے دجلہ کا کنارہ تے بادشاہ ہارون رشید دی بیوی سیر پہ کرے دریا دے کنارے شام دا ویلا تے درویش بہ کے نا اپنے پیر دے تے مٹی ڈال کے نا تے ریت ڈال کے تے گروندے پہ بناوے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بناوے قریب تو گزری نا جدو حضرت بی بی زبیدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی عورت گزری تو قریب جا کے نا کہ کہنے لگے بابا جی کی پہ کرتے ہو فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بناؤں جنت دے کوٹھے پہ بناؤں بی بی زبیدہ کہنے لگے حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہ کمیلی سے بیچ بھی دینے تے حضور ملک کنا کو لگ دا ہے فرمایا کو 10 دینار دے تے بیچ دینے زبیدہ خاتون نے اپنی لونڈی کو 10 دینار پکڑے درویش نو پکڑائے آپ نے 10 دینار پکڑ کے دریا جسا دیتے ایک دھروندہ مٹا کے نہ تے فرمان لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت جو کوٹھا پکا ہو گیا بی بی زبیدہ جدو سیر کر کے گھر آئی تھی شام میں جدو اپنے کمرے چگئی تھے حضرت ہارون رشید بادشاہ بہت اللہ والا بادشاہ گزریا انہیں پوچھیا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا آخیا جی سارے شام میں سیر کر رہی تھا اچانک دریائے دجلہ کے کنارے گئی سیر کر دی دیکھیا تھے درویش پہ گھروں دے بناتا سی میں پوچھا کنے دا بیچ رہے ہو تے کی پہ کر دے ہو تے آکھا جی جنت جو کوٹھے بنا رہے ہیں کو گاہک میرے بیچ دینے آتے 10 دینار دا بیچ دیتا نے تے میں آج 10 دینار دے کر جنت جو کوٹھا خرید کے آئے ہیں تے ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا زبیدہ تو بھی سادہ ہی عورت ہے کتھے ریت دا کروں دا کتھے جنت دا کوٹھا سبحان اللہ وہ بھی 10 دینار ہے تو تا 10 دینار ضائع کر کے آگے رات میں جب لیٹے تھے رات ڈالی نہ تھے ہارون رشید بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر پہ کرنا کہ ایک محل میں اوپر نہ لکھا زبیدہ خاتون یاد آیا میری بیوی دا محل میں اندر جامع جدو اندر گردنا لگے تے فرشتے نے دھکا ماریا آخر کدھر آخر میری بیگم دا محل ہے آخر نا اتنے وہ ہوتا جنہیں خریدے ہوئے گھر جا کے بولے ہو کہ اتنی ایک اوہی ہوتا جنہیں خریدیا ہوئے آنکھ کھلی نا کہ ہارون رشیدیاں لگیاں دوڑا آئے دریائے دجلہ کے کنارے رات نو آکے دیکھیا کہ درویش عجبی گروندے پہ بناوے آکھیا حضور کی پہ کر دو آکھیا جنت جو کوٹھے پہ بنانا حضور نے کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہ کے ملے تھے بیچ دینے آ حضور ملک کنا کو لگ دے انج بے کے فرمایا ایک ہیریاں دا پیالہ لگتا بھر کے بی بی زبیدہ نو تے 10 دینار دا بیچ آ جائے میں نے پیالہ بھر کے ہیریاں دا ڈالنا کا کیوں بیچ دیو نگاہ اٹھا کے فرمایا بادشاہ کیڑا سودا دیکھ کے کرے انہوں نگاہ بیچنے کیڑا سودا دیکھ کے کرے انہوں نگاہ بیچنے یہ دو دنیا آزادیاں تے جنتاں دے کوٹھے تے محمد دے نوکر پہ بڑے بڑے اللہ نے یار و مغفرت بخشت دا مالک بنا دے سونا جناب جوان ملے میں نبی نو مدینہ دی گلی چ نام ہے تحیہ کلبی قبیلے دا سردار 700 افراد قبیلے دا سردار مدینہ طیبہ کے قریب گاؤں ہے وہ خود چودھری نے بہت بڑے تاجر نے پھلوں کے باغوں کے مالک نے حسن نام کہ شیخ فقیر علامہ عبدالحق محدث تجوید رحمت اللہ علیہ آپ مدارج النبوہ جو فرماتے ہیں کہ عورتہ قبیلے دیا دروازے پیچھے چھپ کے رستہ ادیق دیا سان کے قدر گزرے کے لئے چیرے تھے نقاب رکھ دو کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے جو مبتلا نہ ہو
یارو کنا تو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوگا. رات میں نبی کریم سجدے چ رو کے دعا کی تھی اللہم ارزق السلام تحیت قلبی. عرض کی تھی ایڈا سونا بنا ہے دوزخ کے ساڑھن نہیں بنائے ان میری غلامی عطا کرنا میں جنت دا وارث بنا دے. رات میں دعا کی تھی سے صبح تحیت قلبی روم نہیں میرے نبی نے قدمہ چاہ گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی الوہیت وحدانیت اپنی ختمی رسالت کا اعلان فرمایا. داہیہ قلبی عرض کی سونیا میں کلمہ نے پڑھ رہا مگر میں گناہ ہی نہیں کی تیرے اللہ نے میں معافی نہیں کہا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جے رب نے کچھ نہیں کہا. میں در انگیز بھی پیش کریا کرنا وا رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد ہو گیا جڑا میرا ہو جائے گا انہوں کچھ نہیں کہہ سکتا. داہیہ قلبی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پھر رو رہے حضور فرما ان کے رو رہے. اب کتی سونے تیرے رب سارے گناہ معاف فرما دے میں ایک گناہ ایسا یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. نبی کریم نے فرمایا وہ بھی سنا. اب کتی ایسے کہ اعظم میں اپنے قبیلے دا سردارہ کے اسی پتر پالے میں آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئے. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی نے 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا یہ کے بعد دیکھے تے آن گمان سے لوگ بھی آکے میں نے مارتے ہیں کہتے ہیں تو آٹے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی بڑا افسوس ہو وہ ماں جی دیکھ بیٹی پیدا ہوگی وہ دل ٹوٹ جاتا ہے. لوگ میں نے مارنے نے سس نے جو نہیں دینا وہ یار ہوتے پیدا ہوا تو بعد مارتے سن ہوتے پیدا ہوں تو پہلے ہی مارتے پتہ چل جائے بیٹی پیدا ہوئی قتل کروا دیں. ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھیں جیسے نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے. بیٹی نو کم تک سمجھنے والے اللہ نے قرآن نے فرمایا یہاں بولی نہیں شاہ بناسوں یہاں بولی نہیں شاہ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے. اللہ نے قرآن نے جب پتران دا ذکر بعد کیتا دیاں دا ذکر پہلے. بھائی محبوبانوں کی کوئی چیز دے گی نا جڑی دل نو پیاری لگ گئی ہو جائے جڑی پیاری چیز لگے محبوب نو کو تحفہ دیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب نے 4 بیٹیاں دے کے دسیا میں اپنے یار میں 4 بیٹیاں تو بیچ دیتیاں ہو رہے رب نو بیٹیاں کنیاں کو سونیاں لگتی اپنے محبوب نے 4 دفعہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. خالق نے فرمایا قیامت میں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھیں گی بابا میں نے کیوں مارے اسا. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا. داہیہ قلبی عرض کی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی دعا روتا. میں مفسرین یا کتاب تفسیرہ چ پڑھیا کہ جدو بچی بچے دی ولادت دا ویلا ہوتا سی تے باپ پہاڑاں کی غاراں چ چلا جاتا سی. یہ غلام نے جا کے دسنا کہ پتر پیدا ہویا تے باپ نے گھر آ جانا.
جی جا کے دسنا بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے شرمندگی کی وجہ تو کئی دن غار چ بیٹھے رہنا کہ جب تک بچی دفن نہ ہو جائے میں گھر نہیں آؤں. ایسا بچی عیب سمجھتے سمجھتے نوجوانوں رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگتے تھے. جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا روو نا یہ ہن تو آنے ہوئے کیا کہنا لو کہہ دو پچھلے گناہ سارے دی معافی ہے مگر آئندہ نہ کبھی کیونکہ معافی کیوں مل گئی معافی مل گئی دائی عقل میں اثر ہونے حضور فرما ہونا کیوں رونا ہے. از کی لیے حبیب کی ارتگار اجی بھی کوئی گناہ یاد ہے اللہ نے کو نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا از کی بھی سونے میں تاجے رات میں ہندوستان کے کسی ملک کے کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہا تے میں اپنی بیوی نے کہہ کے گیا جو گھر میں جو پتر ہویا تے پالوی تے جو بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی کیونکہ بچے نے ولادت دا دینا یا رسول اللہ میں سفر میں چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے میں جب دروازہ کھڑکایا کہ ایک چھوٹی کی بچی دروازہ کھول دیا تے بچی میں نے پوچھتی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اللہ والے نبیوں نے پیوں کے پڑے کدے کھول کیتا جی کوئی بھائی اپنی بہن نے چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری تینوں کو چھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے پیو اجے ضرور ہے. اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے عید دن آ جاواں تے بھابیاں تو ڈردیاں اپنے ویراں تو کچھ نہیں منگدیاں بڈھے باپ تو منگدیاں کیونکہ دیاں نوں پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر لے میرے باپ دیاں نوں کدے انکار نہیں کردا. وہ بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھے نہیں باپ پردیسا جو آمد تے بچہ دا دل کرتا میرا وہ کھلونے لگے آوے کپڑے لگے آوے میرا باپ میرے لیے تحفے لگے آوے وہ بچی نے بھی اڈیکا رکھے ہی کون سی داہی عقل بھی جدو پوچھا نا تم کون ہے اور اپنے باپ نے اپنے کنوں کو پیار سی تو نے اپنا نام نہیں دسیا کہہ لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں اپنے باپا دی بیٹی ہوں میں اس گھر میں مالک دی بیٹی آج کی سونیا میرے لبا چ نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی بھی کملی والا میں نے اچھا بچی نے میری لچن جفا مار لیا بچی رو کے کہنے لگی پاپا کتے ٹوٹ گیا بابا میں تینوں وجہ مور بھی رہی ہاں اب کی بھی کملی والے آؤ بچی میں دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے وہ بھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بیٹا یار مالی ماں تیری بیٹی اپنی ماں بھی جوان
तकलीफां निकल गईयां मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हथ जोड़ ले ते कहन लगी बाबा मारी ना मैं ते तेरी रमा देखदी रही हूं ते बाबा मारी ना मैं तेरे सामने नहीं आवांगी कि मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी ते बाबा मारी ना मैं तेरे भी नहीं मंगती बाबा मारी ना मैं खिलौने भी नहीं मंगती बाबा मैं खिलौने के भी नहीं जाती अगर की सोने असर सुनाया मिट्टी पांदा रहा तो बाबा बाबा कर भी रही सोने मेरी राता की नींद मुक गई मेरे बिना का आराम खत्म हो गया अज भी रात में लेटना कन्ना चलिया बाबा बाबा दिया बाबा में अज की कमली वाले आओ बच्ची ने निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा तेरी बेटी मार जा मैं ये भी नहीं कहती मारी ना पर जंगी वाली का सजा मेरा कसूर सी है अज की सोने दर्शन आया मैं मिट्टी पांडर ने आसमान बल बैठे आओ कह लगी दीदी छठ वाले इन्ह बेटियों कदे क्यों करने कदम तक मर्दियां रवांगियां रब्बा मैं सुने तेरा एक नबी होना है उन्हें आओ के बेटियों सीने नाल लाना है कह लगी आने वाले जरा जल्दी आ जा धियां मर चलियां अज की सोने बची दफन हो गई तेरे आका नार सरकार की बड़ी मुबारक करे हो गई साहबा ने फरमाया दरिया चुप कर जा क्योंकि नबी नूर लाना है मेरे आका ने फरमाया दरिया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुना तेरी मोहम्मद ने काम कर दी टुट गई दूसरी बारी का सुनाई मैंने नबी फरमाया एक बारी इन बारी का के रसूल रहमत ने फरमाया सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करदे नबी करीम ने फरमाया कि रब दो बेटियां एक हदीस पाक में फरमाया तीन बेटियां इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया कि रब दो बहना दे यानी जिदे ते लखन या बेटियां दी जिम्मेदारी आ जाए नबी करीम ने फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी के बहन नाल प्यार करे ओदी शादी करे हुजूर ने फरमाया क़यामत रो जन्नत विच मेरे इतना करीब हो बेटा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली जिस वेले तशरीफ ले आया उल आलम दा वाली इयां नु भी इज्जत मेरियां कर के एक दिन सरकार उम्रा करके मदीने वाल वापस चले दौड़ के एक बच्ची आके मेरे नबी के गले लग के रोई जावे क्या लगे मेरे मदीने ना ले जाए मेरा मक्के कोई नहीं नबी करीम ने देखा कि बच्ची हुजूर दे चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा सरकार दी बेटी हजरत उमामा रज़ी अल्लाह तआला मौला ने उठ के लोगे ते कहते यार सुन बच्ची ने लो सुपुर्द कर दियो मैं पालांगा हुजूर फरमाया तो आप के रिश्ते ना पालोगे हकीकत सोनिया तेरा चाचा है तो मेरा भी चाचा है सुभान अल्लाह हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला उठ के लोगे तो यार सुन ले लो मैं पालूंगा फरमाया केड़े रिश्ते ना हकीकत यार सुन मेरे दीनी भाई भी बेटी है हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला उठ के लोगे तो यार सुन ले लो मैं पालूंगा फरमाया तुसी केड़े रिश्ते ना हकीकत एक ते मेरे चाचे की बेटी है दूसरी गल है कि इस बच्ची की खाला मेरी बीवी है नबी पाक ने फरमाया बच्ची जाफर तैयार नु दे दो क्योंकि मां के बाद खाला का सब तो ज्यादा हक होता है नौजवानों ने दसना चाहना मेरे नबी नहीं आए कि बेटी पैदा होने किसी कहना मैं मारांगा किसी कहना मैं मारांगा कोई कहना सी इन्हें मैं मारांगा वाह तेरे हूं तो सदके तू आया ते कोई कहता मैं पालांगा कोई कहता तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली तियां नबी ने तो मेरी अमर के कासे खासी सरकार आए रिश्ते च अदब ते एहतराम इज्जत नबी करीम आए ते मां दे कदम थले जन्नत आई नबी पाक आए ते बाप जन्नत दा दरवाजा बने नबी पाक आए ते नेक बीवी जन्नत दी साथी बनी नबी पाक आए ते बेटियां ते रहना जन्नत दी राहदारी ते जन्नत दी टिकटां बन गई
حضور نے رشتے چ ادب احترام رکھ کے تے یہ بھی پتہ لگا گناہگار جتنا مرضی بڑا ہو جائے اب جب آ جائے نا در مصطفیٰ پھر معافی ساڑھے دروازے سے لکھا ہوتا چیما ہاؤس چٹا ہاؤس چٹا ہاؤس باٹا ہاؤس چوتھی ہاؤس لکھا ہوتا کسی نیم پلیٹ لکھا لکھا جنہاں لکھا انہوں نے پوچھو جنہاں نہیں لکھا رب سادے دے نصیبہ کرے جدو مسجد نبی جو بابو سلام جو نبی پاک دی بارگاہ جو بندہ سلام کرن ٹردا ہے جدو روضہ تم میرے ریاض الجنہ دا او دروازہ اندر نبی پاک دے حجرے دا یہ حضور دے دروازے تے پتہ کی لکھیا ہے ساڈے دروازے چیما چکھا تے چوکی اس لکھیا تھا نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے تسلی میرے نبی نے روح تے گناہگار واسطے حضور نے فرمایا کہ میری امت دے بڑے بڑے گناہگار نے نا انہاں واسطے محمد دی شفاعت تے رات نو سون لگیا آکھیا کرو کملی والیا تیری شفاعت تو بڑے گناہگار واسطے نے تے تیری امت چ میرے نالوں بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں قیامت میں جو گناہگار دی باری آوے تے میری بھی سونے ذرا سفارش کر دیا کیونکہ حضور دی شفاعت ہے ہی بڑے گناہگار واسطے ان تے چھوٹیاں نے بس ہمیں انشاءاللہ نبی دی کوئی اشارے نہ بخشیا جانا نا بڑے بڑے گناہگاروں نے حضور نے فرمایا میری شفاعت جنت میں چلا کے جاوے گی بخشش اللہ نے محبوب نو دے دیتی ہے بلندی محبوب نو دے دیتی ہے عریفت محبوب نو دے دیتی ہے جنہیں جڑا مرتبہ تے مقام تے عزت تے بخشش لینی ہے ادھر مصطفیٰ تے ٹوٹ جائے میری ملت انہوں جوانوں میں آخر تے ایک پیغام بنا کرا گا کہ دل بازو دے دیئے تے کر چھڑیے نظرانہ سرکار چرائی کلام سنا دیا دیکھو پھر ایسے اس دے ہو کے دیئے جانے کل زمانہ یہ سرکار دے نل وابستہ ہو گئے ہو کہ انہیں ان دے بان کے ربو کہ تو انہوں دسنا نہ پوے میں مسلمانہ تو انہوں بھی ہے کہ لوگ آخر ایک قبلی والے دا دیوانا اپنی ادامہ نبی ورگیاں بنا لو بچہ ایس ٹی وی والے در بھائی در بیٹا کہتا ہے کہ چراہی کلام سنا رہے ہو بابا جی چورہ شریف دے تاج دارے چورہ شریف دی بار گئے بھائی گزارش ہے میں انشاءاللہ پھر کر آواں گا ناصر میں ٹائم دیواں گا خود تے سنگل پروگرام کلا کراں گے میری مرضی دا اج ہویا یہ بھی مرضی دا میری مرضی والا پروگرام کراں گے پھر ول کے انشاءاللہ لبیاں گلاں کراں گے کسے دن کیونکہ یہ اگر میں مجبور نہ کردا تو میں ٹائم دی ترتیب کو اور لگا دیتا مگر انہاں نے اپنی مرضی کی تھی کہ میں مجبور ہوں چونکہ شاہکوٹ پہنچنا ہے تو ساتھی منو لین واسطے آئے ہیں کہ انہوں دا پروگرام بھی لیٹ ہو گیا میں انشاءاللہ کس ویلے تفصیل نے انشاءاللہ تقریر کرنے واسطے آماں گا بنن چنن تلا سانی خدائی بیر چم دیئے بنن چنن تلا سانی خدائی بیر چم دیئے نظر چورے تے بدیاں دی بڑی اکثیر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم